الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومهوانا وملجانا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكون
الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا والرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا فاغفر لقارئها واغفر لناشدها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، گزشتہ جمعہ مبارک کے خطاب کا موضوع تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس مختصر خطاب کا موضوع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن ہے اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ مبارک کے خطاب میں نے بتایا تھا کہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ ابھی 2-3 دن باقی رہتے ہیں اس مہینے میں،
اس لیے اس موضوع کو آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ محرم شریف شروع ہونے والا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، انگریزی سال کا پہلا مہینہ جنوری اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب ذو النورین ہے، دو نور والے، دو اس لیے کہ ان کی زوجیت میں، ان کے نگاہ میں یکے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں اور آپ کی اولاد بھی نور ہے، اسی لیے آپ کا لقب ہے ذو النورین، دو نور والے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دوسرا آپ کا لقب ہے جامع القرآن۔ کیا؟ جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے، قرآن کو جمع کرنے والے۔ یہ بات یاد رکھو کہ صرف جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، تین جامع القرآن ہیں۔ کتنے؟ تین جامع القرآن ہیں۔ سب سے پہلے جامع القرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرے جامع القرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حاجی رفیق، تیسرے جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جمع کرنے والا تو ایک ہوتا ہے تو تین کیسے ہو سکتے؟ تو ان کے جمع کرنے میں فرق ہے، اس لیے ان کو جامع کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی تو ترتیب یہ نہیں تھی الحمد سے لے کر والناس کہ جی پہلے الحمد شریف نازل ہوئی اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیات، اس کے بعد پھر اور اس طرح قرآن پاک نازل نہیں ہوا اس ترتیب کے ساتھ۔ پہلے کون سی آیت تھی بھائی آقا جو نازل ہوئی تھی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں حبیب بتاؤ، آپ سے پوچھ رہا ہوں، جیسے پوچھا جائے وہی جواب دینا۔ قرآن پاک جب نازل ہوا تو سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلے یہ نازل ہوئی نا۔ تو اب جب قرآن پاک لکھا گیا تو پہلے یہی آیت ہونی چاہیے نا، آیت الحمد کی بجائے یہ آیت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام حالات کے تقاضوں کے مطابق قرآن پاک کی آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک موقع پر سفر میں تھے، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا اور وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟
اب وضو کے لیے پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہے. تو اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اب کیسے کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت تیمم کی آیات نازل فرمائی. کیا؟ تیمم کی آیات نازل فرمائی. پہلے نہیں نازل فرمائی، حالات کے مطابق آیات کا نزول ہوتا تھا. تیمم کی آیات نازل ہوئی تو ان کو حکم دیا گیا کہ تیمم کر کے نماز پڑھو. تو معلوم ہوا کہ نزول قرآن بھی، قرآن کی آیات حالات کے تقاضوں کے مطابق نازل کی جاتی تھی، اور جو آیت نازل ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوح محفوظ کو دیکھ کر، لوح محفوظ کہاں ہے؟ 7 آسمان سے اوپر. جس ترتیب کے ساتھ قرآن پاک نازل ہوا یہ ترتیب بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، اور جو ترتیب اب ہے ہمارے سامنے یہ ترتیب بھی لکھی ہوئی ہے. اس ترتیب کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی. آپ تو عربی اور اسی طرح گرامر وغیرہ سے واقف تو نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قاری صاحب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ لوح محفوظ کو دیکھ کر آپ کی خدمت میں جو صحابہ بیٹھے ہوتے تھے وہ لکھتے تھے. جو بھی آیت نازل ہوتی تھی اس کو لکھتے تھے. ان لکھنے والوں کو عربی میں کہتے ہیں کاتبین وحی. وحی الہی کے کاتب لکھنے والے، اور ان کاتبین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوح محفوظ کو دیکھ کر ارشاد فرماتے تھے کہ یہ آیت فلاں آیت کے بعد لکھو یا اس سے پہلے لکھو اور فلاں سورت میں لکھو. اللہ اکبر. اور لوح محفوظ کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر، عرش الہی کے نیچے. اس وہ بڑی تختی ہے، قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. اب آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، میں تقریر کر رہا ہوں تو یہ بھی سارا سب کچھ لکھا ہوا ہے اس میں. قرآن کہتا ہے کل صغیر و کبیر مستطر. ہر چھوٹی چیز، ہر بڑی چیز لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوح محفوظ تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور سرکار نبی ہیں. کیا ہیں؟ نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اور جو ولی ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، یعنی امت میں سے جو ولی ہوتا ہے وہ نبی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوح محفوظ کو دیکھنا معجزہ ہے. کیا ہے؟ معجزہ ہے. اور اللہ کے ولی کا لوح محفوظ کو دیکھنا یہ کرامت ہے. کیا ہے؟ کرامت ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، مولانا رومی فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء، کہ لوح محفوظ ہر وقت ولی کی نگاہ میں ہوتی ہے. ورچہ محفوظ است محفوظ از خطا، پھر کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہوتی، ہر وقت وہ چیز ان کی نگاہ میں رہتی ہے. اب اس میں ایک واقعہ ہے وہ میں سناتا رہتا ہوں، لیکن تفصیل لمبی ہو جائے گی، وقت کم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پھر جو آیت لکھی جاتی تھی، کاغذ نہیں تھے اس وقت. اب تو ہمارے پاس کوئی چیز لکھنی ہو تو کاغذ ہوتا ہے نا، اس میں لکھ لیتے ہیں، لیکن کاغذ نہیں تھے. اس وقت کھجوروں کے پتے، ہڈیاں، چمڑے کے پتے، ان پر یہ آیتیں لکھی جاتی تھی. اور لکھنے کے بعد وہ آیتیں حضور وہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صندوق میں جمع کیا ہوا تھا. اس میں ایک صندوق میں ان کو آپ نے جمع کر دیا، اس لیے آپ جامع القرآن ہیں. آپ جامع القرآن ہیں. اب وہ ساری چیزیں تو بکھری پڑی تھی نا، بکھری سمجھ لینا صندوق کے اندر. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی لشکر بھیجا، اس وقت ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا تھا یہ ریاض وغیرہ کی طرف، اس کا نام تھا مسیلمۃ الکذاب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو آپ نے ایک مجاہدین کا لشکر تیار کیا کہ جاؤ
اس کے ساتھ جہاد کرو اور اس کے اس فتنے کو ختم کرو. تو اس جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو وہاں بھیج دیا. تو اس جہاد میں 1200 کے قریب حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ اور جو حافظ تھے ان کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ تھا. کس ترتیب کے ساتھ؟ یہی ترتیب جو آج ہمارے سامنے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید ان کے سینوں میں محفوظ تھا. تو 1200 صحابہ شہید ہو گئے جو حافظ قرآن تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حاضر ہوئے. حضرت عمر جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتے. اور جو بھی وہ مشورہ دیتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صائب مشورہ ہوتا تھا، صحیح ہوتا تھا، بالکل پرفیکٹ، اور اس میں کسی قسم کی غلطی. اور ان کے مشورے کی تائید میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت کو نازل فرماتا تھا. اسی لیے ان کا لقب ہے الموافق برائہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رائے کے ساتھ اتفاق فرماتا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حضرت عمر فاروق کا ہے. عرض کرتے ہیں جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا. اگر اس طرح حافظ شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک کا تو نام و نشان مٹ جائے گا. لوگوں کے پاس تو کوئی چیز محفوظ نہیں ہوگی. تو آپ اس کو کتابی شکل دیں، کتابی شکل میں اس کو جمع کروائیں. اس وقت بہت بڑے قاری تھے حضرت زید بن ثابت. قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، اور کاتب وحی بھی تھے، وحی الہی بھی لکھتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت زید بن ثابت کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کریں. تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کیف افعل ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاغذ منگوا کے نہیں لکھوا سکتے تھے؟ بولو بھائی، لکھوا سکتے تھے نا، لیکن آپ نے نہیں لکھوایا. تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں وہ کام کیوں کروں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس میں اسلام کی بھلائی ہے، مسلمانوں کی بھلائی ہے تو نیا کام. نئے کام کو عربی میں بدعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں. نیا کام جو دین میں نیا کام ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بدعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام نہیں کیا تو میں یہ کام کیوں کروں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا فیہ خیرن، اس میں بھلائی ہے، اسلام کی بھی، امت مسلمہ کا بھی، اور قرآن پاک کی بھی. اس طرح قرآن محفوظ ہو جائے گا. تو حضرت زید بن ثابت ارشاد فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا مشکل کام تھا کہ اگر مجھے حضرت ابوبکر صدیق حکم دیتے کہ اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا کر یہاں رکھ دو، یہ میرے لیے آسان تھا اور یہ کام بہت مشکل تھا. لیکن انہوں نے کیا کام. پھر جب مکمل کر لیا، کتاب مکمل ہو گئی، پھر انہوں نے حافظوں کو بلایا جو تمہارے سینے میں جو قرآن پاک موجود ہے اس کے ساتھ ٹیلی کرو کہ یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے بالکل صحیح ہے یا صحیح نہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام نے ہمارے لیے کتنا بڑے کام کیے. یہ ان کی محنت اور ان کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ قرآن پاک آج محفوظ ہے. اور اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے قرآن کو نازل کیا اور میں قرآن کے ہر لفظ کی حفاظت کرنے والا ہوں. اس پہ کبھی پھر تفصیلی گفتگو ہوگی. تو حضرت ابوبکر صدیق کیا ہوئے؟
جامع القرآن یعنی کتابی شکل دینے میں آپ جامع ہیں. آگے سمجھ. پھر اس کے بعد عرب کے اندر مختلف قبیلے ہیں, مختلف عربی بولتے ہیں, اور ہر قبیلے کی عربی بولنے کا لہجہ مختلف ہے, لہجہ مختلف ہے. عربی میں ایک صیغہ ہوتا ہے مضارع کا, جس میں حال اور استقبال ہوتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا یعلم, یعلم ما بین ایدیہم و یعلم, سنا ہے یا نہیں؟ بولو یعلم. قریش کے جو عربی تھے وہ یہ پر زبر پڑھتے تھے یعلم, یا پر زبر پڑھتے تھے یعلم. اور دوسرے جو عربی تھے جن کی دوسری لغت تھی وہ اس کو یعلم نہیں پڑھتے تھے, یعلم پڑھتے تھے. کیا؟ یعلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے لہجے کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے, یہ اجازت تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فوجی جہاد کے لیے گئے تو کیمپ لگے ہوئے تھے, کیمپ میں فوجی بیٹھتے ہیں. تو جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, کوئی کسی قبیلے کا, کوئی کسی قبیلے کا, کوئی کسی قبیلے کا, تو ایک قبیلے والے نے پڑھا یعلم, دوسرے قبیلے والے نے پڑھا یعلم. جی, تو پھر وہاں اختلاف پیدا ہو گیا. یعلم والوں نے کہا کہ تم غلط پڑھتے ہو, یعلم نہیں. یعلم والوں نے کہا یعلم والوں کو کہ تم غلط پڑھتے ہو. تو اس طرح اس فوج کے اندر کیا اختلاف پیدا ہو گیا, اور فوجیوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ابھی جنگ ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فوج کو متحد رکھا جی, اور سارے پاکستان کے جو عوام تھے وہ بھی متحد ہو. تو اس اتحاد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائی. اور دعا کیجیے کہ اسی طرح یہ اتحاد برقرار رہے, کسی قسم کا انتشار نہ ہو, اور پوری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری فوج اتنی مضبوط ہے کہ دشمن میری آنکھ سے اس پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتے. پھر حضرت عثمان غنی خلیفہ تھے, ان کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اب تمام جو لہجے ہیں ان کو میں ختم کرتا ہوں, صرف قریش کے لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, صرف قریش کے لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. تو حکم جاری ہو گیا. تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن ہیں. کس حوالے سے؟ کہ آپ نے لغت قریش میں قرآن پاک کو جمع کیا. حضرت ابوبکر صدیق جامع القرآن ہے اس لحاظ سے کہ آپ نے اس کو کتابی شکل دی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع القرآن اس حوالے سے ہیں کہ آپ نے اس کو لکھوایا کھجور کے پتوں پر, پتھروں پر, ہڈیوں پر, چمڑوں پر لکھوا کے اس کو آپ نے جمع فرمایا. تو اس لیے جامع القرآن صرف حضرت عثمان غنی نہیں, جامع القرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پہلے, اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہیں, اور آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا عشق اور محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہر صحابی عاشق رسول ہے, ہر صحابی عاشق رسول ہے. عشق مصطفیٰ کے بغیر تو ایمان حاصل نہیں ہو سکتا. حدیبیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے تو مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے حدیبیہ. آپ جب جدہ سے جاتے ہیں نا مکہ شریف کی طرف, تو راستے میں ایک کتاب کی شکل میں پل بنا ہوا ہے, دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا, وہیں پہ حدیبیہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت بیت اللہ شریف پر, مکے پر حکومت ہے کفار مکہ کی, ان کی اجازت کے بغیر ہم نہیں جاتے, پہلے ان سے اجازت لیں کہ عمرہ کریں یا نہ کریں. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ آپ جائیں, جا کر ان سے بات کریں کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اجازت دیں. مکے والوں نے کہا عثمان غنی ہم تیری عزت کرتے ہیں, تیرا احترام کرتے ہیں, تیری بات کو ہم نہیں ٹالتے,
لیکن اس سال ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے، اجازت نہیں دیں گے عمرہ کرنے کی۔ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ عمرہ کیا ہوتا ہے منظور سے کہ بیت اللہ شریف کا پہلے طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، مقام ابراہیم پہ نفل ادا کرتے ہیں، اس کے بعد صفا مروہ میں سعی کرتے ہیں، سعی کرنے کے بعد بال منڈوا دیتے ہیں یا کٹوا دیتے ہیں، عمرہ مکمل ہو جاتا ہے کیا نہیں ہوتا؟ آپ بتائیں بیت اللہ کا طواف بھی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ بیت اللہ کی زیارت بھی عبادت ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا بھی عبادت ہے، مقام ابراہیم پر نفل ادا کرنا بھی عبادت ہے، زمزم کا پانی پینا بھی عبادت ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا بھی عبادت ہے، بال کٹوانا یا منڈوانا یہ بھی عبادت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی جاتی ہے کہ عمرہ کر لو۔ ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور مفت میں ان کو عمرہ کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بیت اللہ شریف کا نہ زیارت کروں گا، نہ طواف کروں گا، نہ حجر اسود کو بوسہ دوں گا، میں کوئی عبادت بھی نہیں کروں گا۔ میں کسی نیک عمل کو، کسی عبادت کو عبادت ہی نہیں سمجھتا جس میں آقا کریم جلوہ کرنا ہو۔ یہی وجہ ہے، یہ عشق کا مقام ہے نا، یہ کہ میں اپنے محبوب کے جدا نہیں ہونا چاہتا، کسی عبادت کو اپنے محبوب سے جدا نہیں کر سکتا۔ میرا سجدہ بھی ان کے لیے، میرا طواف بھی ان کے لیے، حجر اسود کو بوسہ دینا بھی ان کے لیے، مقام ابراہیم پر عبادت کرنا بھی ان کے لیے، یہ ساری عبادتیں، سارے نیک کام آپ کے لیے۔ امام غزالی کہتا ہے جب تم اتحیات بیٹھو، پڑھتے ہو اتحیات کے نہیں پڑھتے؟ اتحیات للہ والصلوات والطیبات۔ امام غزالی اپنے وقت کا محدث ہے، اپنے وقت کا مفسر ہے، اپنے وقت کا عالم ہے۔ امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اتحیات پڑھو، اتحیات للہ والصلوات والطیبات پر رک جاؤ، جی ٹھہر جاؤ۔ ٹھہرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں وَأَحْدِرْ فِي قَلْبِكَ شَخْصَ الْكَرِيمِ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ تم ٹھہر کے تصور کرو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہے، پھر پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، پڑھتے ہی نہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور کتابوں میں لکھ گئے ہیں، اور ان کو فالو کرنے والے جو لوگ ہیں آج کل وہ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ لکھا وہ ٹھیک لکھا۔ وہ کیا لکھا انہوں نے یہ لکھا کہ اگر نماز میں گدھے گھوڑے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے۔ اب یہ بتائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ٹھیک ہے یا ان کا؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں کوئی عبادت نہیں کر سکتا، میں اس عبادت کو عبادت ہی نہیں سمجھتا جس میں میرے آقا جلوہ کرنا ہو۔ یہ عشق کا مقام ہے، جس کی سینے میں عشق مصطفیٰ ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے۔ اور یہ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں غلبہ عطا کروں گا، تمہیں فتح دوں گا، بشرطے کہ تمہارے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو۔ کیا صحابہ کرام کے پاس اس وقت کا فوجی اسلحہ موجود تھا؟ اس وقت جو اسلحہ استعمال ہوتا تھا وہ فوجی اسلحہ ان کے پاس موجود تھا؟ 313 کے قریب ہے بدر کی جنگ میں، اور مقابلے میں 1000 کافر ہے، ہر قسم کے فوجی ساز و سامان کے ساتھ مسلح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی۔ 313 کو کیوں فتح عطا کی؟ اس لیے کہ ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ تھا۔ عشق مصطفیٰ، حب مصطفیٰ وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت عاشق مصطفیٰ کو نہیں جھکا سکتی، نہ اس پہ غلبہ حاصل کر سکتی ہے۔
قرآن سچا ہے یا نہیں؟ بولو، قرآن گارنٹی دیتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہیں غلبہ حاصل ہوگا، تمہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ قرآن کہہ رہے ہیں تمہیں فتح و نصرت حاصل ہوگا۔ ہر فوجی کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے، پاکستان کے ہر مسلمان کے دل میں عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ یہ ایسی پاور اور ایسی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اس وقت جو لڑائی ہو رہی ہے اسرائیل اور ایران کی، پہلے تو اسرائیل بڑا اپنے علاقے میں بہت بڑا غنڈہ بنا ہوا تھا، تو اب اس کی اچھی طرح طبیعت صاف کر رہا ہے ایران۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایران کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔